رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس خوبصورت کتاب عمدۃ الاحکام کو پڑھنے کا ہم نے ارادہ کم و بیش 1 سال قبل کیا تھا، الحمدللہ کہ ہم اس کی حدیث نمبر 384 پر پہنچے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کتاب الاطعمہ کو مکمل کیا تھا۔ تو اب یہ 3 کتابیں میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ 3 کتابیں لگاتار ہیں، پہلے کتاب الاطعمہ ہے، اور پھر کتاب الاشربہ، اور پھر کتاب اللباس۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے کتاب الاطعمہ کو مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد آج ہم اللہ کی توفیق سے کتاب الاشربہ کو مکمل کر کے کتاب اللباس کو بھی مکمل کریں گے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ 2 آپ کہہ لیجئے کتابوں کو پڑھنا ہے، ایک کتاب الاشربہ یعنی جو پانیوں کا بیان ہے، پینے کی کون سی چیزیں حلال و حرام ہے، اور دوسرا کتاب اللباس کو ہم اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ احکام و مسائل کی کتاب ہے، تو جہاں اس کتاب کے اندر نماز، روزہ، طہارت، ان احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تو وہیں اس کتاب کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ کھانے پینے کے احکام و مسائل کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے جو عبادات کے اندر احکام و مسائل اور معاملات، بیوع ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عبادات اور معاملات کے اندر ہم نے احکام و مسائل کو مکمل کیا تھا، تو اب جو عادات ہیں انسان کے، کھانے پینے کے امور ہیں، دیگر امور ہیں جنہیں آپ عادات کہہ سکتے ہیں، تو ہم آج کل عادات کے بارے میں اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ اور عادات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کھانا پینا، لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو کس کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جی آپ کے لباس کے اندر۔ تو پہلے ہم نے عبادات کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم نے احکام و مسائل جو معاملات کے اندر تھے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، اور پھر آپ کہہ لیجئے کہ ہم اب جو ہے وہ عادات کے بارے میں پڑھیں، اور عادات کے اندر کیا کیا آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر جو جی بارک اللہ فیکم، امید ہے کہ میری آواز کچھ کلیئر ہوگی، غالباً انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ آواز کٹ رہی ہے اور سر آپ کی سکرین بھی شو نہیں ہو رہی۔ جی چلیں، میں نے اپنی سکرین شیئر کی ہے، امید ہے کہ اب سب کچھ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے جی، امید ہے کہ اب میری سکرین کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ تو کتاب الاشربہ، شراب کی جمع ہے جی اشربہ، یعنی کہ پینے والی چیزوں کے اندر کیا چیزیں شریعت اسلامیہ میں حلال ہیں اور کیا چیزیں حلال نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی اس کے اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی روایت کو ذکر کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عمر کی حدیث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہاں کہا، علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اما بعد، پہلے وہ خطبہ وغیرہ دیا، پھر فرمایا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، انہ نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ، کہ
شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اور وہ 5 چیزوں سے ہے. شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، خمر کی حرمت نازل ہوئی ہے اور وہ 5 چیزوں سے ہے. من خمسۃ، من العنب، وہ انگوروں سے ہے، والتمری اور کھجور سے ہے، والعسل اور شہد سے ہے، والحنطۃ اور گندم سے ہے، والشعیر اور جو سے ہے. ان 5 چیزوں سے خمر بنائی جاتی ہے جس کی تحریم نازل ہو چکی ہے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شراب جس کو حرام کیا گیا تھا وہ صرف وہ شراب تھی جو عنب انگوروں سے تیار کی جاتی تھی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے ایسا مادہ تیار کیا جائے جو انسان کی عقل کو مدہوش کر دے، اس کی عقل کو ڈھانپ لے، وہ خمر کہلائے گی. پھر دیکھیں نا راوی تعریف بھی کرتے ہیں کہ والخمر ما خامر العقل، اور خمر کیا ہے؟ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈانپ لے، جو عقل کو معوف کر دے، اس کو خمر کہیں گے. یہ نہیں کہ وہ کس سے چیز سے تیار کی گئی ہے. مطلب بعد کے ادوار میں ان 5 کے علاوہ کچھ مزید چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جن سے شراب تیار کی جانے لگی. تو کیا ان 5 کے علاوہ باقی اگر کسی چیز سے نشہ آور چیز تیار کی جائے تو وہ اس کا کھانا یا پینا یا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ تعریف یہ کہہ دی ما خامر العقل، جو چیز عقل کو ڈانپ لے وہ خمر کے حکم ہے، وہ خمر کہلائے گی. تو بڑی واضح انداز میں یہ بتا دیا گیا. اور خاص کر پتہ ہے ہمارے اس دور کے اندر مجھے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یورپین کنٹریز کے اندر بعض مسلمان کہلانے والے لوگ شراب کو اپنے گھروں میں ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی کولڈ ڈرنک ہے، جیسے پانی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں یہ وہ والی شراب ہے نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا. حتیٰ کہ اب بعض ڈرنکس کے اندر اتنی مطلب ان میں ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو ان سے وہ جو نشے والی کیفیت تھی نا، جو انسان کی عقل کو معوف کر دیں، وہ چیزیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ شراب ہی جب وہ اس پروسیس سے گزرے گی جس پروسیس سے شراب گزرتی ہے، اس کے اندر نشہ زیادہ ہے یا کم ہے، یا یہ تو ایک شبہ ہے کہ نشہ زیادہ ہے یا کم ہے، وہ شراب کے حکم میں ہے. دوسرا جو شبہ ایک پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو پھر اس سے عقل معوف ہوتی ہے، اگر تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جائے تو عقل معوف نہیں ہوتی. تو کیا پھر تھوڑی مقدار کے اندر اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایک واضح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا کثیر، جس کا زیادہ حصہ نشے میں مبتلا کرے اس کا قلیل حصہ بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان 1 لیٹر پیے تو اس کو نشہ آتا ہے اور اگر 1 گھونٹ پیے تو نشہ نہیں آتا تو 1 گھونٹ پینا جائز ہو گئی. جس کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہو جاتی ہے. چلیے جی حدیث کو مکمل کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ممبر پر یہ ارشاد فرمایا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ، اور خاص کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، خلفائے راشدین تھے، وہ لوگوں کو محرمات سے منع کیا کرتے تھے اور ممبر پر منع کیا کرتے تھے. اس کے اندر کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کسی حرام چیز سے منع کر رہا ہے تو وہ ممبر کے اوپر اس کو منع کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی یہ حرص ہوتی تھی. اور اس سے اگلی بات یہ بھی پتہ چلی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے حاکم بھی تھے اور مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے. مسجد نبوی میں آپ خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے.
احادیث کے مطابق صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو 9 اعشار کہا کرتے تھے کہ اگر کل علم 10 حصے ہے تو حضرت عمر کے پاس اس میں سے 9 حصے ہیں. اتنا مسلمانوں کا حکمران صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب حکمت ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ان کی اہمیت کے اندر کہ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں نا 2 لائنیں ذرا ان پر غور کیجئے. کہتے ہیں ثلاثن، 3 چیزیں ایسی ہیں وددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عاہد الینا فیہن عہدا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی وضاحت فرما دیتے، ننتہی الیہ، جو کافی ہو جاتی ہمارے لیے. 3 طرح کے احکام و مسائل کے بارے میں یاد رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ رب العزت نے جو فریضہ لگایا تھا اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بأحسن طریقے سے سر انجام دیا. صحابہ کرام سے پوچھا بھی کہ کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا نعم قد بلغت رسالت اللہ وادیت امانت اللہ. آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسالہ کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی اس امانت کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بتا دیتے. تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اساسی چیزیں تھی شریعت اسلامیہ کی وہ ساری پہنچا دی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بعد کے زمانوں میں سامنے آتی رہیں اور آج تک نئے نئے احکام و مسائل آ رہے ہیں. تو علماء کرام شریعت میں جو احکام و مسائل موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان نئے آنے والے مسائل کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے جن 3 چیزوں کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تھا وہ ایک تو دادا کا معاملہ تھا الجد، دوسرا کلالہ کا معاملہ تھا، اور تیسرا سود کے کچھ موضوعات تھے. ابواب من ابواب الربا، سود کے موضوعات میں سے کچھ موضوعات. جد اور کلالہ ان دونوں کا جو معاملہ تھا نا یہ وراثت سے متعلقہ تھا. تو وراثت کے اندر جو دادا ہیں، تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ جد جو ہے نا دادا، وہ وراثت کے اندر جب بھائیوں کے ساتھ ہوں گے تو دادا کو کتنی وراثت دی جائے گی؟ کچھ فقہا کا یہ خیال ہے کہ دادا بھائیوں کے ساتھ وراثت میں شریک ہوں گے. کچھ فقہا کا یہ خیال ہے کہ دادا جو ہے نا یہ چونکہ والد کی جگہ پر ہیں تو والد کی موجودگی میں بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے جب دادا موجود ہوگا تو بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں اخوالیوں. تو یہ مسئلہ تھا جس کے اندر صحابہ کرام کے زمانے میں 2 طرح کی آراء سامنے آ گئی تھی. کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ دادا بھائیوں کے ساتھ وارث بنیں گے، اور کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ دادا ہی وارث بنیں گے اور بھائی وارث نہیں بنیں گے. جیسے کہ باپ، مطلب کوئی انسان فوت ہو گیا، اگر اس کا والد زندہ ہے تو پھر اس کے بھائی اس کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ اصل موجود ہے باپ. تو یہ اسی طرح کلالہ کا مسئلہ تھا کہ کلالہ وہ جو فوت ہو جائے جس کے نہ تو اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے اس کے ورثاء کے اندر، تو اس کی وراثت کے احکام و مسائل. اور اسی طرح جو سود کے موضوعات ہیں ان کے احکام و مسائل. یعنی یہاں پر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی تواضع اور عاجزی بھی ہے کہ اتنے علم رکھنے والے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور وہ ان 3 موضوعات کے بارے میں اپنی عاجزی کو تسلیم کر رہے ہیں. اور بعض اوقات صحابہ کرام پر کوئی چیز مخفی بھی رہ جاتی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہوتی تھی اور صحابہ کرام کے علم میں نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کا ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے حق مہر کے اندر بہت مبالغہ رائی سے کام لینا شروع کر دیا ہے، بہت بڑے بڑے حق مہر مقرر کرتے ہیں، غلو کر رہے ہیں. تو اب آپ نے
400 دینار سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کرنا۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی امیر المومنین آپ کس طرح سے حق مہر کی لیمٹ کو مقرر کر سکتے ہیں، حد کو مقرر کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العزت نے حق مہر کو کنز کہا ہے، خزانہ، ایک خزانہ کہا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار خزانہ، اور تم نے اس عورت کو ایک خزانہ بھی دیا ہو تو اس سے واپس مت لو اگر تم اس کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو کہنے لگی امیر المومنین اللہ نے تو اس کو قنطار کہا ہے، خزانہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 دینار سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں، اپنا سر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ایک عورت بھی تجھ سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھنے والی ہے، تجھے امور خلافت نے اتنا مشغول کیا کہ تو اللہ کی کتاب سے غافل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی عاجزی ہے۔ یہاں پر بھی وہ 3 موضوعات کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ حدیث 385 کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، انہ سئل عن البدع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ بدع کس کو کہتے ہیں؟ نیچے لکھا بھی گیا ہے نبیذ العسل، شہد سے تیار کیا گیا نبیذ۔ شہد کو پانی کے اندر رکھ دیا جائے، پھر کچھ وقت کے گزرنے کے بعد جب اس میں کچھ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اس شراب کے اندر، اس ڈرنک کے اندر، پینے کی چیز کے اندر، اس کو بدع کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدع کے بارے میں جواب دینے کی بجائے ایک عمومی قاعدہ ذکر کر دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ شراب، ہر وہ پینے کی چیز جو نشے میں مبتلا کرے وہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز اسکرا، جو کسی کو سکران بنا دے، کسی کو نشے میں مبتلا کر دے، فہو حرام، تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ خمر کے حکم میں آئے گی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بہت عموم آ گیا۔ پچھلی حضرت عمر کی حدیث کے اندر 5 چیزوں کو گنوایا گیا تھا، انگور ہے، کھجور ہے، شہد ہے، گندم ہے اور جو ہے، ان 5 چیزوں کی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ 5 چیزوں کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کے اندر، کسی چیز کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد اگر اس کے اندر نشہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شراب کے حکم میں ہوگا۔ بولے وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ جی وہ شراب کے حکم میں ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ حدیث نمبر 386 کی طرف چلتے ہیں جی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 385 کو پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں جی حدیث 386 کی طرف۔ حدیث نمبر 386، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ قال، کہتے ہیں، بلغ عمر، حضرت عمر کو یہ بات پہنچی۔ کیا بات پہنچی؟ رضی اللہ عنہ، کہ ان فلانا باع خمرا، کہ فلاں جو شخص ہے نا اس نے شراب کو فروخت کیا، فلاں شخص نے شراب کو بیچا۔ فقال، تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قاتل اللہ فلانا، اللہ ہلاک کرے اس فلاں کو، بد دعا کی اس کے لیے۔ علم یعلم، کیا اس نے یہ نہیں جانا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو برباد کرے، اللہ یہود کو تباہ کرے، حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تھا، فجملوها فباعوها، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان چربیوں کو ایک پروسیس سے گزارا، مطلب یہ کہ ان چربیوں کو پگھلایا، ان کا تیل بنایا، انہیں ایک خاص پروسیس سے گزارا اور اس کو بیچ ڈالا۔
چربیوں کو پگھلایا اور ان کو کیا کیا جی؟ بیچ ڈالا، اللہ ان کو حرام کرے۔ تو حضرت عمر نے یہ بدعا کیوں ان کے لیے کی؟ قاتل اللہ فلانن، اس شخص کے لیے بدعا اس لیے کی کہ اس شخص نے ایک حرام چیز کو حلال کے طور پر بیچا۔ جس طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے نا، تو اب وہ شخص اس کو حلال سمجھتے ہوئے کر رہا تھا کہ شراب کا استعمال کرنا تو حرام ہے، لیکن اس کے بیچنے میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر شراب کا بنانے والا، نچوڑنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، استعمال کرنے والا، ان تمام کو اس گناہ کے اندر برابر کا شریک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو شراب کے اس کسی بھی پروسیس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ ایک حرام چیز کو اگر بیچا جا رہا ہے تو وہ حلال ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ بولیے وہ حرام ہی رہے گی، تو اللہ اس کو ہلاک کرے کہ اس نے تو یہود والا کام کیا۔ یہود نے بھی بالکل یہی کیا تھا کہ ان پر جانوروں کی چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں چربی حرام ہے نا، اگر اس چربی کو پگھلا کر تیل بنا لیا جائے تو تیل تو نہیں منع کیا، چربی سے منع کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر حیلہ اور بہانہ۔ بولے شریعت کے اندر حیلہ اور بہانہ، حیل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر پوری ایک کتاب قائم کی ہے، کتاب الحیل، جس کے اندر انہوں نے ایسے مسلمانوں کی مذمت بیان کی حدیث کی روشنی میں کہ دیکھیں یہ مسلمان دین کے اندر ہیلوں اور بہانوں کو تلاش کر کے بعض حرام کردہ یا ناجائز امور کو جائز قرار دے دیتے ہیں اور ان کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ تو یہ آج کے دور میں بھی یاد رکھیے گا، آپ کا بینک کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا آپ کا دیگر کوئی مالی معاملہ ہے جس کے اندر آپ کو واضح طور پر یہ پتہ ہے کہ یہ چیز سود کا سبب بنتی ہے اور آگے چل کر اس کی انتہا سود ہے، یا بینکنگ معاملے کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس چیز کے اندر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بالکل یہود کا رویہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے حرام چیزوں کے اندر بھی بہانے اور حیلے تلاش کر کے ان کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر اس وجہ سے انہوں نے بددعا کی اس شخص کے لیے۔ دوسری جو اس حدیث سے بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے نا، بڑی خوبصورت بات، وہ یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرنے والے کون شخصیت ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ اب بتائیے کہ حضرت عبداللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں؟ یقیناً اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، کیونکہ آل عباس جو ہیں حضرت عباس اور ان کی اولاد یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کس سے روایت کریں؟ حضرت عمر بن خطاب سے۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا آپس میں ایسا محبت اور مودت کا رشتہ تھا۔ دیکھیں ایک انسان کا دل اگر دوسرے کے بارے میں صاف نہ ہونا تو وہ کبھی بھی اس کی بات کو آگے نقل نہیں کرتا کہ وہ اس طرح سے فرما رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ کرام کے دل ایک دوسرے کے بارے میں بڑے پاک صاف تھے، تو وہ ایک دوسرے کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کریں حضرت عمر سے اس حدیث کو کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہاں پر شاگرد کا کردار ادا کر رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب استاد ہیں جو کہ ان کی حدیث کو بیان کریں۔ چلتے ہیں جی حدیث 387 کی طرف، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، اور کتاب اللباس شروع ہو گئی۔ یہاں پر ہماری کتاب الاشربہ جو پانیوں کا یا پینے والی چیزوں کا بیان تھا وہ مکمل ہوئی، اور ہماری کتاب اللباس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر غالباً 4 سے 5 حدیث ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب اللباس کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ حدیث 387 ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پہلے قالہ سے مراد کون ہوتے ہیں؟ صحابی رسول۔ حضرت عمر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس الحریر فإنه من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ۔ لا تلبس الحریر، ریشم مت پہنو، ریشم مت پہنو۔ فإنه من لبسه فی الدنیا، کیونکہ بے شک جس نے اس کو دنیا میں پہنا لم یلبسہ فی الآخرہ، وہ آخرت کے اندر اس کو نہیں پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ حریر ریشمی لباس ہے، اور یہاں اس سے مراد مذکر ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ اس سے مراد مذکر کو خطاب ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ خطاب ہے کہ ریشم مت پہنو، کیونکہ جس نے ریشم دنیا میں پہنا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے جی جس نے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پیاری علماء کرام نے تشریح کی کہ آخرت میں نہیں پہنے گا، کیونکہ آخرت میں اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت نے ریشمی لباس کو تیار کر رکھا ہے، تو چونکہ وہ دنیا میں اس نے پہن لیا، اب وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس وجہ سے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ چونکہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ نہیں پہنے گا، الا یہ کہ وہ اپنی سزا کو لینے کے بعد اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، تو وہ ایک نہ ایک دن عذاب کے بعد جنت کے اندر جائے گا۔ تو فرمایا لا تلبس الحریر، مت پہنو ریشم۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ خمر سے بھی منع کرنے والے، متنبہ کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث کے اندر، اور ریشم سے بھی متنبہ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے لا تلبس الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ کیا فرمایا؟ حذیفہ بن یمان نے کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے لا تلبس الحریر، ریشم کو مت پہنو، ولا دیباج، دیباج کہتے ہیں جی جو موٹا ریشم ہوتا ہے، اس کو بھی نہ پہنو، نہ عام ریشم کو پہنو حریر، اور نہ موٹے ریشم کو پہنو دیباج۔ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیو۔ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ صحاف کہتے ہیں ایک بڑا برتن، تھال، ڈش، پلیٹ، جو تھوڑا چوڑا برتن ہوتا ہے، نہ تم ان کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ یہ ان کے لیے تو دنیا میں ہے، لیکن تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ حدیث کی مختصر شرح کی طرف آتے ہیں، اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ جو فرمایا لا تلبس الحریر ولا الدیباج، یہ حریر ریشم اور موٹا ریشم یہ دونوں مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مرد چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ باریک یا موٹا یا عام جو ریشم ہے حریر اس کو مت پہنے۔ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے مردوں کے لیے ہے، نہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر آ رہا ہے، ذہب کا تذکرہ آ رہا ہے، جو سونے چاندی کی، جو سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہننے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو سونے کی انگوٹھی جس طرح بڑے مرد کے لیے حرام ہے، ریشم جس طرح بڑے مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح بچے کے لیے بھی ریشم اور سونا وغیرہ کا پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
پہلا حکم صرف مرد حضرات کے لیے تھا، دوسرا جو حکم ہے وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، اور بچے بھی اس میں شامل ہیں، بچیاں بھی اس میں شامل ہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ اور مت پیو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر کہ جب وہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی نانو، اس کی دادو وہ چاندی یا سونے کا چمچ انہیں گفٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی حرام ہے، وہ بچہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو رہا بلکہ جو اس کو کھلا پلا رہا ہے، یہ ایسے تحفے تحائف دے رہا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور علت کیا ہے؟ علماء کرام نے کہا اس کی علت تکبر سے روکنا ہے، کیونکہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، یا مرد حضرات جب ریشم وغیرہ پہنیں گے تو یہ ان کو تکبر کی طرف لے جائے گا۔ یہ عورتوں کی زینت ہے، عورتوں کا لباس ہے، یہ مردوں کا لباس نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجیہ بیان کر دی وہ یہ کہ دیکھو کفار ریشم کو بھی پہنتے ہیں، ان کے مرد، اور سونا چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے بھی ہیں، تو یہ دنیا میں ہے ان کے لیے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث 389 ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، قال کہتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے دیکھا من ذی لمہ، لمہ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے بال کانوں کی لو سے تھوڑے نیچے ہوں تو اس کو لمہ کہتے ہیں۔ بال تین طرح کے ہیں عربی میں، ایک اگر کانوں کی لو کے برابر ہے تو اس کو کہتے ہیں زفرہ، تھوڑے سے نیچے ہے گردن کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں لمہ، اور اگر کندھے پر پہنچ چکے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمہ، جمہ، جیم میم گولتا، جمہ، زفرہ، لمہ، جمہ۔ واللہ عالم۔ میں نے آج مطالعے میں یہ چیز نہیں پڑھی لیکن میں اپنے حفظ سے بیان کروں، امید ہے کہ اسی طرح ہوگا، لیکن اگر ترتیب تھوڑی سی چینج ہوئی نا، لمہ، جمہ، زفرہ، شاید میرے ذہن میں یہ آیا کہ زفرہ ان کو کہتے ہیں جو کندھے پر ہوتے ہیں، تو وہ اگلے سیشن میں آپ کے لیے وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ لیکن لمہ کنفرم وہ بال ہیں جو کانوں کی لو سے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت براء بڑی پیاری حدیث کہتے ہیں میں نے لمے والا کوئی نہیں دیکھا، مطلب اتنے بالوں والی کوئی شخصیت نہیں دیکھی جو سرخ لباس میں ہو، احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس کے اندر لمہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، جتنے خوبصورت آپ تھے نا، میں نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ لہو شعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے یضرب منکبیہ، جو کہ آپ کے کندھوں کو مس کر رہے تھے، کندھوں کے برابر پہنچ رہے تھے، بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع کندھوں والے تھے، آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، لیس بالقصیر، بہت چھوٹے قد والے نہیں تھے، ولا بالطویل، اور نہ بہت طویل قد والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ تو دیکھیں نا حضرت براء نے ایک تو ہمیں لباس کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی جو حالت تھی وہ بھی بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی حالت بھی بتا دی کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کتنا تھا، نہ تو قصیر آپ بہت چھوٹے قد کے تھے، نہ طویل آپ بڑے قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سرخ لباس مرد کے لیے پہننا جائز ہے؟ فقہاء کرام کے دو طرح کے اقوال ہیں۔ اس حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا اور یہ جائز ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرخ لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اب دونوں طرح کی حدیث میں کیسے تطبیق دیں گے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ جو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا نا سرخ کلر کا، جو حضرت براء کی حدیث میں جس کا تذکرہ ہے، یہ لباس وہ تھا جس میں کچھ لائنیں تھیں سفید کلر کی،
مطلب یہ بالکل سرخ نہیں تھا بلکہ اس میں کسی اور کلر کی آمیزش تھی، اور وہ کچھ آثار اور احادیث اس بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو واللہ عالم اگر ہم انہی کا قول دیکھیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل سرخ نہیں تھا، اور بالکل جو پورا کلر سرخ ہوتا ہے وہ پہننا جائز نہیں۔ اگر اس میں کچھ وہ داری دار ہے، کچھ لائنیں ہیں، یا کسی اور کلر کی اس میں آمیزش ہے، جیسے اب مہرون کلر ہے یا دیگر، تو وہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کچھ دیگر اقوال بھی موجود ہیں، اور کچھ علماء نے کہا نہیں، اس حدیث سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ سرخ کلر پہنا مرد کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے یہ حرام نہیں ہے۔ حدیث 390 بھی حضرت براء بن عازب کی ہی روایت ہے۔ قال کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کن 7 چیزوں کا حکم دیا؟ شمار کرتے جائیے۔ بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا، واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنے کا، مطلب جنازوں کے ساتھ جانا، دفن تک وہاں رکنا، وتشمیت العاطس، جو چھینک مارے الحمدللہ کہے اس کی چھینک کے جواب دینے کا، وابرار القسم او المقسم، قسم کو یا قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنے کا، واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا، وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنے کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 7 چیزوں کا حکم دیا کہ یہ 7 کام کرو۔ مریض کی عیادت کرو، جنازوں کے پیچھے جایا کرو، چھینک والے کا جواب دیا کرو، قسم کو پورا کیا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو، اور جو دعوت دے خاص کر ولیمے وغیرہ کی دعوت اس کو قبول کیا کرو، اور سلام کو عام کیا کرو، افشاء السلام۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَنَهَانَا عَنْ خواتیم او عن تختم الذهب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے۔ پہلی چیز جس سے منع فرمایا سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، وعن شرب بالفضہ، اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے، وعن المیاثر، اور میاثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ میاثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ میثارہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ ریشمی زین ہے جو گھوڑے کی پیٹھ وغیرہ پر رکھی جاتی ہے، وہ ریشمی زین جو گھوڑے کی پیٹھ وغیرہ پر رکھی جاتی ہے۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے ہمیں وہ، اور بعض نے اس کا ترجمہ جو نیچے بیٹھنے کے لیے گدی وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، تکیہ وغیرہ، بعض نے اس کا ترجمہ اس سے کیا کہ وہ جو یعنی پہننے کے اندر تو نہیں، لیکن جو گھوڑے وغیرہ پر سوار ہونے کے لیے جو ریشمی لباس تیار کیا جاتا تھا، زین وغیرہ، اس سے بھی منع فرما دیا تاکہ فخر و تکبر پیدا نہ ہو۔ وعن القسی، قسی سے بھی منع فرما دیا۔ قسی کس کو کہتے ہیں؟ قسی مصر کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں کا جو تیار کردہ ریشم ہوتا تھا، ریشمی لباس ہوتا تھا، اس کو قسی کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یمن کی چادریں تھیں، بجانی یا یمن کے علاقے سے، تو اس نسبت سے ان کا نام یہ تھا قسی، مصر کا ایک علاقے کی نسبت سے جو وہاں تیار ہونے والا ریشم تھا اس کو قسی کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ وعن لبس الحریر والاستبرق والدیباج، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حریر، عمومی ریشم پہننے سے منع فرمایا، والاستبرق، استبرق کہتے ہیں باریک ریشم پہننے سے منع فرمایا، والدیباج، اور موٹی ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ یعنی ریشم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 طرح کی ریشموں سے منع فرما دیا: عمومی ریشمی لباس، باریک ریشم، اور موٹی ریشم۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو 7 چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا، اور 7 چیزیں جن سے منع فرمایا۔ منع فرمایا، دوبارہ سن لیجئے، 7 چیزیں: سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کے برتنوں میں پانی پینا،
ریشم کی گدیاں وغیرہ، ریشمی لباس، قصی علاقے کا عمومی ریشمی لباس، باریک ریشمی لباس، موٹا ریشمی لباس سے منع فرمایا. اور یہ جو ریشمی لباس سے منع کیا گیا ہے یہ مردوں کے لیے خاص ہے. اور جو چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا گیا یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے. اور جو سونے کی انگوٹھی سے منع کیا گیا یہ مردوں کے لیے ہے اور بچوں کے لیے بھی، جو میل بچے ہیں ان کے لیے بھی، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث 391 آج کی ہماری سیکنڈ لاسٹ حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت ہے، کتاب اللباس چل رہی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطنع خاتما من ذہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی. فکان یجعل فصہ فی باطنہ، اس انگوٹھی کا جو نگ تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ کی باطن کی طرف کر کے رکھتے. یہ ایسے مطلب یہ انگوٹھی کے نگ کی سائڈ ہے، اس کو اندر والی سائڈ کر کے رکھتے ہیں. مطلب یہ جو حصہ ہے نا یہ ہاتھ کا باطن اندر والی سائڈ کہلائے گی اور یہ حصہ ظاہر کہلائے گا. اذا لابسہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے. فصنع الناس، تو لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا. ثم انہ جلس فنزعہ، پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ نے اس کو اتار دیا، انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نزع. وقال، اور فرمایا انی کنت البس هذا الخاتم، میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا. واجعل فصہ من داخل، اور اس کا جو نگ ہے نا اس کو میں اندر والی سائڈ پر رکھتا تھا. فرما بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا. رما. ثم قال، پھر فرمایا واللہ لا البسہ ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو نہیں پہنوں گا. تو پھر کیا ہوا؟ فنبذ الناس خواتیمہم، لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو اتار کر پھینک دیا. لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو اتار کر پھینک دیا. اور ایک حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں کہ جعلہ فی یدہ الیمنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انگوٹھی تھی نا اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو پہنا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر پہنا ہوتا تھا. تو اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کتنا عمل کیا کرتے تھے، کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا. اب سونے کی انگوٹھی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ جب جائز تھی اور استعمال کیا کرتے تھے اس موقع پر جیسے ہی اس سے منع کیا گیا صحابہ کرام فوراً اگلے ہی لمحے اس سے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا ایمان تھا اور یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے وغیرہ بھی اس کے اندر آئیں گے ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 392 کی طرف جاتے ہیں جو کہ آج کی ہماری آخری حدیث ہے. اور ماشاءاللہ آج کے سیشن کی پہلی حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب کی روایت تھی اور آج کی آخری حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب کی ہی روایت ہے رضی اللہ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبوس الحریر الا ہکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ریشم کو پہننے سے مگر ایسے، ہکذا ایسے. ورفع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ السبابہ والوسطی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا، سبابہ اور وسطی. اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ اور اس انگلی کو کہتے ہیں وسطی. سبابہ اور وسطی ان دو انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا کہ ریشمی لباس پہننا منع ہے، یعنی مردوں کے لیے سوائے اس کے، مطلب دو انگلیوں کے برابر اگر لباس میں کسی جگہ پر ریشم ہے تو یہ جائز ہے، اس سے زیادہ ریشم مرد کے لباس میں جائز نہیں ہے. ولی مسلم، اور امام مسلم کی حدیث کے اندر ہے نہا نبی اللہ عن لبس الحریر، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا.
الا موضع اصبعین، مگر 2 انگلیوں کی جگہ، او ثلاثین یا 3 انگلیوں کی جگہ، او اربعین یا 4 انگلیوں کی جگہ۔ تو اسی سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی ریشم کو استعمال کرنا چاہتا ہے بعض اوقات کسی کڑھائی وغیرہ کے لیے یا اپنے لباس پر، تو مرد حضرات میں سے بس اس کو 4 انگلیوں کے برابر اتنی ریشم استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ بولے اس سے زیادہ ریشم استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کتاب اللباس کو مکمل کیا۔ آج الحمدللہ ہم نے 2 کتابیں پڑھیں، کتاب الاشربہ اور کتاب اللباس۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن میں ہم عمدۃ الاحکام کی آخری کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور عمدۃ الاحکام کی آخری کتاب ہے جی کتاب الجہاد۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں ہم کتاب الجہاد سے اپنے سیشن کا آغاز کریں گے باذن اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔